اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی چوتھا حصہ، ایک بیوہ کا عجیب قصہ، کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی، اب اٹھنے کی بھی سخت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے کہ میرے بیٹے، اب تو نے تو زندگی کا حشر کر لیا، وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے بیٹھی مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دوگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا کہ امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔